بندہ کا تعلق تعلیمی لحاظ سے ہمارے ملک کے معروف جو مفتی تھے مولانا ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ سے ہے، اور بیت کا تعلق پہلے حضرت اقدس سید نفیس الحسینی صاحب نور اللہ مرقدہ سے رہا، پھر حضرت اقدس مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو اسی سلسلے میں جو ہے کچھ عرصے سے، کئی چند سال سے کچھ تحریروں پر اور کچھ چیزوں کو دیکھنے کا لکھنے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ تو بھائی رضوان نفیس صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ذرہ نوازی ہے کہ وہ سرپرستی فرماتے رہتے ہیں، تو اس سلسلے میں کچھ تجربات سامنے آئے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک بزرگ انہوں نے فرمایا کہ رافضیت اور ناصبیت یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، یعنی ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک دوسرے کے مخالف دو گروپ ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک ایجنڈے پر کام کرنے والی دو پارٹیاں ہیں، اگرچہ بظاہر مخالف نظر آتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ رافضیت کا مقدمہ مانتے ہیں تو بھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضور کے صحابہ ہاتھ سے جاتے ہیں، اور اگر آپ ناصبیت کا مقدمہ مانتے ہیں تو بھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضور کے صحابہ جاتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا تو جو آدمی آپ کو چند صحابہ کو بچانے کے لیے دوسرے صحابہ کو مجروح کرتا نظر آئے، بھلے وہ کوئی آدمی بھی ہو، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے الصحابہ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، ثقہ ہیں، راست گو ہیں، پاک باز ہیں، ان کا کوئی نظیر اس دنیا میں نہیں ہے، نہ پچھلی امتوں میں نہ ان امتوں میں۔ تو ہر وہ انسان جو کسی صحابی کے بارے میں بھی اس کی گفتگو سے انسان کے دل میں میل آنا شروع ہو جائے کسی صحابی کے بارے میں، وہ دراصل ایک ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، چاہے اس کا عنوان ناصبیت کا ہے، چاہے اس کا عنوان رافضیت کا ہے، کسی بھی عنوان سے کام کر رہا ہے۔ اصل بات یہ دیکھنے کی ہے کہ نتیجہ کیا ہے، ریسرچ نہیں دیکھنی۔ آج دنیا میں جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں ہوتا، عدالتوں میں چلے جائیں تو ایک سے بڑھ کر ایک وکیل ہوتا ہے جو جھوٹ کو سچ کر دکھاتا ہے۔ اصل بات یہ کہ نتیجہ کیا ہے۔ اگر نتیجہ صحابہ کی محبت ہے، تمام صحابہ کی، تو پھر تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر کہیں اس بات میں فرق آتا ہے تو پھر یہ ایمان کے لیے خطرے کی بات ہے۔ اور اس وقت ایسا ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو صحابہ، مدح صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کے بارے میں منفی تاثر پیدا کر رہا ہے، اور اس حد تک کر چکا ہے کہ ہمارے جو خالی الذہن علماء ہیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ چکے، بڑی حد تک۔ دو مثالیں بس۔ ایک تو خود میرا اپنا تجربہ کہ ایک دفعہ ایک مسجد میں جا کر جمعہ پڑھانے کا موقع ملا، تو جو ہمارے یہاں خطبہ معروف ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا، جس میں حضرات صحابہ کے، خلفاء کے اور حضرت اہل بیت کے نام آتے ہیں، تو اس خطبہ میں نے پڑھا۔ تو بعد میں ایک ساتھی مجھے چھوڑنے کے لیے، وہ ہمارے لاہور شہر کے ایک بڑے جامعہ کے فاضل تھے وہ ساتھی، وہ جب آئے تو مجھے کہنے لگے ڈرتے ڈرتے، مولانا ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ تو کہنے لگے جو آپ نے خطبہ پڑھا ہے اس میں شیعوں کی تائید نہیں ہو رہی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی اس حد تک ہمارے ذہن نیچے جا چکے ہیں کہ اگر حضرات اہل بیت کے جمعے کے خطبے میں نام لیے جائیں، یہ وہ خطبہ ہے جو آج تک ہمارے اکابر پڑھتے چلے آئے ہیں، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ کا خاندان، مجدد صاحب کا خاندان۔ ان سے بڑھ کر کس نے مدح صحابہ پہ کام کیا؟ ان سے بڑھ کر کس نے اہل سنت کے مسلک کو تحفظ دیا ہے؟ تو وہ صاحب یہ کہنے لگے کہ کیا آپ اس سے خطبے سے تائید نہیں ہو رہی؟ تو ایک تو یہ واقعہ، پھر ایک واقعہ اور ہے کہ ہمارے ملک کے ایک بڑے جامعہ کے ایک استاد ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ ترمذی شریف پڑھاتے ہوئے فضائل و مناقب صحابہ کا باب آ رہا تھا، تو اس کے اندر چونکہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، تعداد کے لحاظ سے محدثین کا یہ کہنا ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے مقدار کے لحاظ سے فضائل زیادہ ہیں، اگرچہ وزن کے لحاظ سے سیدنا صدیق اکبر کا درجہ ہے۔ تو کہنے لگے کہ چونکہ مواد زیادہ تھا، حدیث زیادہ تھی، تو 2-3 دن لگ گئے اس میں۔ تو دوسرے تیسرے دن کچھ طالب علموں نے پرچی لکھی، دورہ حدیث شریف کے طلبہ، چونکہ اپنی برادری بیٹھی ہے اس لیے کوئی حرج نہیں ہے بات کرنے میں۔ دورہ حدیث شریف کے طلبہ نے پرچی لکھی، انہوں نے کہا کہ حضرت جو 2 دن سے آپ کام کر رہے ہیں، یعنی سیدنا علی کے فضائل جو آپ بیان کر رہے ہیں 2 دن سے، اگر بات ایسے ہے تو ہم میں اور شیعوں میں کیا فرق ہے؟
لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی یہ اس حد تک بات پہنچ گئی ہے کہ جس شخص کو فضائل اہل بیت سننا گوارا نہیں ہو رہا، خدا نہ خواستہ یہ ایمان کے لیے بڑی خطرے کی بات ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ حب اہل بیت کو حسن خاتمہ میں بڑا دخل ہے. حب اہل بیت کو حسن خاتمہ میں بڑا دخل ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ والوں سے تعلق کا ادنا جو ہے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ کرتے ہیں. اور جتنے اہل اللہ ہوئے ہیں حضرات صوفیہ جتنے شروع سے آج تک ہیں، ان کا اہل بیت کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے، وہ پکے سنی ہوتے ہیں. حضرت مجدد صاحب سے بڑا کون سنی ہوگا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے بڑا کون سنی ہوگا، لیکن اہل بیت کے ساتھ ان کا ایک خاص تعلق ہے، ربط ہے، شدید سنی ہونے کے باوجود، پختہ سنی ہونے کے باوجود. تو فرمایا کہ یہ فرمایا کرتے تھے. تو جب والد صاحب کا آخری وقت آیا تو میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو فرمایا کہ الحمدللہ میں اپنے آپ کو اس محبت سے سرشار پاتا ہوں. تو یہ ہمارے ایمان کی ضمانت ہے. حضرت صحابہ کی محبت، حضرات اہل بیت کی محبت، یہ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. اس سلسلے میں کسی رعب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مروبیت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تاثر کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا. جو حق بات ہے اس کو انشاءاللہ ہم کہتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، کرتے رہیں گے. تو انصاف پسند لوگ جو ہیں ہر زمانے میں ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہماری بات میں اثر بھی دیں گے انشاءاللہ. اور آج کی یہ نشست جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے یہاں ہمارا جمع ہونا ہوا اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہم یہاں سے ایک نیت لے کر جائیں کہ انشاءاللہ اپنے اکابر حضرات کا جو مسلک ہے اور اس کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، اور پھر اس کو اسی طریقے سے انشاءاللہ بلا کم و کاس بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.